بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے اوقات سے متعلق گفتگو چل رہی تھی، اس میں کل فجر سے پہلے کی 2 رکعت سے متعلق مسئلہ ذکر کیا تھا۔ فجر کے علاوہ ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، تو ان میں نماز سے پہلے سنتیں پڑھی جاتی ہے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ ہے، عصر اور عشاء سے پہلے سنت غیر موقدہ ہے۔ تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اطمینان ہو کہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے میں اپنی 4 رکعت مکمل کر لوں گا تو اس صورت میں سنتیں شروع کرنی چاہیے، اور اگر یہ اندازہ ہو کہ میری سنتیں مکمل نہیں ہوگی، اس سے پہلے ہی جماعت کھڑی ہو جائے گی، تو ایسی صورت کے اندر سنتیں نہ پڑھے بلکہ جماعت کے اندر شریک ہو جائے۔ اگر اس نے سنتیں شروع کر دی ظہر کی یا عصر یا عشاء کی، اور وہ تیسری یا چوتھی رکعت میں تھا اور جماعت کھڑی ہو جائے، تو اس صورت میں اختصار کے ساتھ یعنی ہلکی سی باقی رکعت پوری کر لے اور بعد میں جماعت میں شریک ہو، یعنی ان سنتوں کو توڑے نہیں بلکہ مکمل کر لے، ہلکی سی قرات کر لے، چھوٹی صورتیں، اور جماعت میں شریک ہو جائے۔ اور اگر پہلی 2 رکعتوں میں تھا اور جماعت کھڑی ہو گئی تو ایسی صورت کے اندر دوسری رکعت پر سلام پھیر دے، چاہے ظہر سے پہلے کی 4 رکعت ہو، عصر سے پہلے کی 4 رکعت ہو یا عشاء سے پہلے کی 4 رکعت ہو۔ پہلی 2 رکعتوں میں تھا اور جماعت کھڑی ہو جائے تو اس صورت میں 2 رکعت پر سلام پھیر دے۔ اب اگر عشاء اور عصر کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ تھی تو یہ سنت غیر موقدہ کا ہر شفعہ یعنی ہر 2 رکعت یہ مستقل نماز ہوتی ہے، لہذا دوسری رکعت پر اس نے جو سلام پھیر دیا ہے تو اب وہ نماز پوری ہو گئی، اب اس کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ میں نے تو 4 کی نیت شروع کی تھی، 4 کی نیت کی تھی اور 2 پر میں نے سلام پھیر دیا لہذا اب مجھے اس کی قضا کرنی پڑے گی، نہیں، بلکہ 2 رکعت پر سلام پھیر دیا ہے تو آپ کی نماز پوری ہو گئی، لہذا اب اس کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ظہر کی جو 4 رکعت سنت موقدہ ہے وہ ایک سلام کے ساتھ ہے، 4 رکعتیں، اس لیے اگر اس میں یہ اتفاق ہو کہ پہلی 2 رکعتوں میں تھا اور جماعت کھڑی ہو گئی تو ایسی صورت میں دوسری رکعت پر سلام پھیر دے اور دوسری رکعت پر سلام پھیر کر جماعت میں شریک ہو جائے، اور فرض نماز کے بعد جو 2 رکعتیں سنت موقدہ ہم ظہر کے بعد پڑھتے ہیں وہ پہلے پڑھ لے، اور ان 2 رکعتوں کے بعد وہ پہلی جو 4 رکعت تھی نماز سے پہلے والی وہ 4 رکعتیں بعد میں پڑھ لے۔ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت موقدہ کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ایسا اتفاق ہوا کہ 2 رکعت پر سلام پھیر دینے کی نوبت آ گئی یا پھر دیر سے آئے اور پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو اب اس کو بالکل یا چھوڑ نہ دیں بلکہ نماز کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ پڑھ کر وہ جو نماز سے پہلے والی 4 رکعت ہے ان کو پڑھ لینا ہے، جو وہ پڑھنی پڑے گی۔ اور جمعہ کے وقت کہ جمعہ سے پہلے بھی 4 رکعت سنت موقدہ ہے، تو اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں خطبہ شروع ہونے سے پہلے اردو زبان میں تقریر ہوتی ہے، تو اس لیے چونکہ ایسا کوئی ہم سب جتنے بھی مصلی ہیں وہ سب گاؤں ہی کے مصلی ہوتے ہیں، کوئی دوسری جگہ سے آ کر جیسے شہروں میں ہوتا ہے ایسا تو ہے نہیں، اور جو ہمارے کاروبار ہیں کھیتی باڑی وغیرہ وہ بھی کوئی ایسے کاروبار نہیں ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ کر اذان کے وقت یا اذان سے پہلے نہیں آ سکتے ہیں، تو اس لیے کوشش اسی بات کی کرنی چاہیے کہ اذان ہوتے ہی مسجد کے اندر حاضر ہو جائیں۔ ویسے بھی جمعہ کے دن جلدی مسجد میں آنے کی فضیلتیں احادیث کے اندر موجود ہے، ثواب احادیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، تو اس لیے ہم ایک دن کے لیے اس طرح کی قربانی دے دیں، اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کر کے اذان سے پہلے ہی آنے کی کوشش کریں اور اذان کے بعد فوراً سنت موقدہ پڑھ لیں تاکہ اردو زبان میں جو تقریر ہوتی ہے اس کو بھی ہم دھیان سے سن سکیں۔ لیکن اگر کبھی
کسی ضرورت کی وجہ سے دیر سے آنا ہوا اور اردو زبان میں تقریر چل رہی تھی تو اس صورت کے اندر باہر جماعت کھانے کے باہر اپنی 4 رکعتوں کو اختصار کے ساتھ یعنی ہلکی سی قرات کے ساتھ پوری کر لے تاکہ وہ سنت موقدہ ادا ہو جائے اور پھر خطبہ دھیان سے سن سکے۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ خطبہ شروع ہو گیا تھا، اس میں بھی وہ مسئلہ یاد رکھیں کہ خطبہ شروع ہونے کی تیاری ہے تو اس صورت کے اندر ابھی سنت موقدہ شروع نہ کرے بلکہ اس کو بھی جمعہ کے بعد پڑھ لے۔ جمعہ کے بعد جس طرح ہم پہلے 4 رکعت سنت موقدہ پڑھتے ہیں پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں، جو اختلافی ہے کہ 2 رکعت جو ہے وہ سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے، اور تو اس کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر وہ جو پہلے والی 4 رکعت ہیں ان کو پڑھ لینا چاہیے۔ تو خطبہ شروع ہونے والا ہو تو 4 رکعت شروع نہ کرے، اور اگر شروع کر دی تھی اور خطبہ شروع ہو گیا تو اس میں وہی بات کہ پہلی 2 رکعتوں میں تھا تو سلام پھیر دے 2 رکعت پر اور ان 4 رکعتوں کو نماز کے بعد پڑھ لے، اور اگر تیسری یا چوتھی رکعت میں ہو اور خطبہ شروع ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر وہ اپنی 4 رکعت مکمل کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ خطبہ شروع ہو گیا اور بعد میں آیا تو اب سنتیں شروع نہ کرے۔ بعض لوگ ایک روایت جو ہے وہ واٹس ایپ پر پیش کرتے رہتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور حضور نے ان سے پوچھا کہ تم نے سنتیں پڑھ لی، انہوں نے منع کیا تو ان کو کھڑے ہو کر پہلے سنتیں پڑھوائی۔ اس کی وہ قرآنی آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر ارشادات کی روشنی میں یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے، ورنہ قرآنی آیات اور احادیث کے اندر یہی ہے کہ خطبہ شروع ہو جائے تو اب نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اب اس میں وہ صحابی چونکہ غریب تھے، مفلوق الحال تھے، ان کی غربت لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا مقصود تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم کھڑے ہو کر سنتیں پڑھ لو تاکہ تمہاری حالت سب کے سامنے آ جائے۔ تو بہرحال خطبہ شروع ہو جائے تو اس کے بعد نماز نہ پڑھے، اگر پہلے سے شروع کر دی ہو تو وہ مسئلہ یاد رکھے کہ پہلی 2 رکعتیں میں ہو تو سلام پھیر دے 2 رکعت پر، بعد میں قضا کر لے، اور اگر تیسری یا چوتھی رکعت میں ہو تو اختصار کے ساتھ ان کو مکمل کر لے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرما کر عمل کرنے کی توفیق عطا۔